بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ابھی میں مولانا یوسف قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا درس 703 دیکھ رہا تھا، جس میں مولانا کی رفاقت میں رفیق عزیز قدر حضرت مولانا محمد وارث قاسمی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے تھے، بلکہ اس درس 703 کے خصوصی مہمان تھے۔ بہت سی باتیں انہوں نے کہیں، بہت رلاتے ہیں یہ اپنی شاعری کے انداز میں، بہت رلایا انہوں نے مجھے، لیکن شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کے انداز میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے جو ہم جیسے نہیں کہہ پاتے۔ مولانا نے جو اشعار کی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خوبصورت باتیں کہیں، انہوں نے دل کو صبح صبح تڑپا کے رکھ دیا۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا محترم کو کہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ سے متعلق ایسے خوبصورت اشعار ذکر کیے۔ مجھے ذرا مرض یہ ہے کہ مجھے شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، اگر میں کچھ سناتا بھی ہوں تو میں لکھتا ہوں اس کو تب سنا پاتا ہوں، ورنہ میں ایک عام طور پر مجھے شاعری یاد نہیں رہتی، ورنہ میں ان کا ایک ایک شعر آپ کو نقل کرتا۔ اب پہلے انہیں لکھوں اور پھر آپ کو، تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، اور وہ تھوڑا سا، ابھی صبح کا وقت ہے، بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے صبح کا۔ مولانا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ لوگوں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ انہوں نے شق قمر کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ فرماتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جیسے بچے کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کو یوں اشارہ فرما کر اس کے ٹکڑے کر دیا۔ تو انہوں نے جو کہا کہ لوگوں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ شاعر اتنی اونچی بات کہہ جاتا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ کس کا شعر ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے تو پہلی بار آیا اور مولانا وارث صاحب کے واسطے سے آیا، تو بس وہ صبح میرا تو پہلے ہی سے کیا حال تھا، جب میں صبح اٹھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک یاد ہے نا، مہر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کا حصہ تھی، اور اسی حالت میں صبح کے لیے بیدار ہوا، اور تھوڑا سا اپنے معمولات وغیرہ سے فارغ ہو کر نظر کے سامنے یہ درس آ گیا، تو اس درس میں جو مولانا یہ وارث صاحب نے جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو اشعار ذکر کیے، وہ انہوں نے بس وہ دل اور دماغ کی دنیا کو کیسے جھنجھوڑا، بس وہ نہیں میں بتا سکوں گا۔ جزاکم اللہ مولانا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا نے دو باتیں اور ایسی عجیب کہیں جو ہمارے تخیل سے بھی دور تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کیسے سناؤں یار، سنا ہی نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یوں کہا تھا، یوں فرمایا تھا کہ جو مصیبت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹا ہے، ظاہر بات ہے صحابہ سے پوچھو کیا ہوا تھا مدینے میں، ان کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بمطابق مولانا کے کہ وصال پر رنجور کے موقع پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ جو مصیبت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹا ہے، اگر اس غم کو چاند اور سورج کو دے دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی اس غم کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے جو ہمیں برداشت کرنا پڑا ہے۔ اللہ، اس سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غم اور وہ غم سمجھا جا سکتا ہے جو اس وقت حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فیس کرنا پڑا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس غم کو جھیلا ہے، یقیناً میں سچ کہوں مولانا تو جو کہا انہوں نے وہ کہہ گئے اور وہ کس جذبہ عشق سے کہہ گئے، لیکن ہم جیسے عاصیوں پر کیا گزری، کم سے کم مولانا آپ نہیں سمجھ سکتے۔
یہ بات طے ہے کہ اللہ کی زمین نے ایسا غم کبھی نہ جھیلا ہوگا، یہ بات طے ہے اللہ کے اس آسمان نے ایسا غم کبھی نہ دیکھا ہوگا جیسا غم اس روز سرزمین مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو برداشت کرنا پڑا، جیسا غم اس روز مدینہ طیبہ کی کہ در و دیوار نے دیکھا تھا، جس غم سے نڈھال ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم کلام کرنا بھول گئے تھے، سلام کر کے جواب کا احساس تک نہیں رہ گیا تھا، ایسے اپنے غم میں مستغرق تھے، ایسے اپنے غم میں مستغرق تھے، ایسے ڈوب گئے تھے غم میں۔ اللہ، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا اللہ عالم، یوں فرمایا تھا کہ جو غموں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ گئے ہیں، اگر یہ غم چاند اور سورج کو بانٹ دیا جائے، چاند اور سورج کو دے دیا جائے، تو چاند اور سورج اس غم سے تاب نہ لا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ، مولانا ہی کے مطابق جس غم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا تھا، نبی جی اگر مجھے منع نہ فرمایا گیا ہوتا تو آج آپ کے غم میں میں اس قدر آنسو بہاتا کہ میرے آنسوؤں سے آپ کو غسل دیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول جو مولانا نے نقل کیا، اللہ عالم بالصواب۔ بزرگوں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ میں بار بار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں میں اس لیے نہیں دہراتا کہ مقررات کی وجہ سے لوگوں میں یہ نہ ہو کہ یہی باتیں بار بار سنتے سنتے ہم تھک گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میں بہت ساری کام کی باتیں مقرر نہیں کہتا ہوں، لیکن کچھ باتیں کہتا بھی ہوں۔ اور ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو مستقل مقرر کہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ جب عاشقوں کی لائن لگی ہوگی، جب درود والوں کی لائن لگی ہوگی، آپ ان لائنوں میں کہیں پیچھے نہ رہ جانا۔ میرے جملے کو یاد رکھنا۔ بولا نہیں چاہ رہا یار، کیا کہوں؟ صبح صبح مولانا کو سن کر میرا دل و دماغ ہی کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ آج کے درس کی اس بات کو بس یاد رکھیے کہ جب عاشقوں کی لائن لگی ہوگی،
جب درود والوں کی لائن لگی ہوگی تو آپ کہیں پیچھے نہ رہ جانا. ایسا عشق کرو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی محبت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب عاشقوں اور درود والوں کی لائن لگے تو وہاں آپ اگلی صفوں میں نظر آ رہے ہوں. آپ اگلی صفوں میں نظر آ رہے ہوں. اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو جائے. اللہ کرے ان کے مبارک قدموں میں جگہ مل جائے، ہمیشہ والی، ہمیشہ والی، ہمیشہ والی. آپ نیت کرتے ہو اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے کو فنا کر دیں گے. میرے جملے کو سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا ہے نیت کرو اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پڑھنے میں اپنے کو مٹی میں ملا دیں گے، اپنے کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں. میرا لباس، میرے تمغے، میری دنیا، میری ڈگریاں، میرا 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 انداز شاہانہ، میرا وہ دنیا کا کر و فر، اور وہ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ کر غرور کرنا اور فلاں اور فلاں فلاں، میں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کی کثرت پر فنا کر دوں. اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرمائے. آپ سب اس کی نیت کرو. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں، جب صلے ملیں گے نا، جب اس عظیم الشان عمل پر جب نتیجے ملیں گے، بہت پچھتانا پڑے گا. کیوں پچھتانا پڑے گا؟ یا اللہ میں تو 1 لاکھ روزانہ پڑھتا تھا، میں تو 2 لاکھ پڑھتا تھا، مجھے اتنا انعام ملا. میں تو 1000 پڑھتا تھا، میں تو 500 پڑھتا تھا، مجھے اتنا انعام ملا. اگر میں نے اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر اور زیادہ پڑھا ہوتا تو مجھے کتنا ملتا، مجھے کتنا ملتا. آج اس بات پر پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے اور تغو دو کیوں نہ کی، میں نے اور کوششیں کیوں نہ کی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں تو بہت کرتا تھا، لیکن میں اس محبت میں اور آگے کیوں نہ بڑھ گیا، میں اس محبت میں اور زیادہ آگے کیوں نہ بڑھ گیا، تاکہ مجھے اور تمغے اور قرب کے تمغے اور قرب کی نعمت اور انعام و اکرام اور عطا کا، فضل کا مجھے حقدار قرار دیا جاتا، اور میں اور زیادہ مقرب اور مقرب اور مقرب اور مقرب ہو جاتا. میرے قرب کی وہ انتہائیں ہوتی ہیں کہ سارا حشر مجھے دیکھ کر رشک کر رہا ہوتا، ہائے میں کہاں رہ گیا تھا، میں کہاں رہ گیا تھا، میں کہاں رہ گیا تھا. جب اہل عشق میں بازیاں لے جا رہے تھے، جب اہل عشق میں بازیاں لے جا رہے تھے، میں کہاں رہ گیا تھا. جب اہل عشق درود و سلام کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزار رہے تھے، ہائے میں کہاں رہ گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا. میرا درود و سلام اور آگے کیوں نہ بڑھا،
لوگ مجھے پیسے والا، ڈگری والا، دنیا والا، حسن والا، جمال والا، مال والا، فلاں اور فلاں اور فلاں والا جانتے تھے، ہائے میرا عشق اس درجے کیوں نہ پہنچا کہ میری پہچان ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی، میرے درود شریف کی تعداد اس درجے کو کیوں نہ پہنچی کہ میری پہچان ہی درود شریف کے حوالے سے ہوتی، میرا درود اس درجے کو کیوں نہ پہنچا۔ اس لیے عزیزو میری سن لو، آج ابھی موقع ہے آپ کے پاس بھی، سن رہے ہو، اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے، میں سنا رہا ہوں، الحمدللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، عشق میں پیچھے نہ رہ جانا، درود پڑھنے والوں میں پیچھے نہ رہ جانا، درود پڑھنے والوں میں پیچھے نہ رہ جانا۔ جب عاشقوں کی لائن لگے تو سب سے آگے نظر آئیں، اللہ نصیب کر دے۔ جب درود والوں کی لائن لگے تو سب سے آگے نظر آئیں، اللہ نصیب کر دے۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، بڑے بڑے عشاق عشق کی داد وصول کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ لیکن میں کچھ اور بھی جانتا ہوں، جہاں میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے عشاق داد وصول کرتے ہوئے گئے، وہیں میں کچھ اور بھی جانتا ہوں، اور وہ میں یہ ہے، وہ میرا جاننا یہ ہے کہ اس در اقدس سے نہ پہلے کوئی مایوس ہوا ہے، نہ آج کے مانگنے والے مایوس ہوتے ہیں، نہ آگے کبھی مایوس کوئی ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا، آقا جی مجھے پہلے 10 عاشقوں میں قبول کروا دیجئے اللہ کے یہاں، میں نے کہا تھا مجھے پہلے 10 عاشقوں میں قبول کروا دیجئے۔ میرا یقین تھا کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور آدھا رمضان کم سے کم، یعنی 1 مہینے کے قیام میں کم سے کم آدھا وقت مجھے مدینہ طیبہ میں ملا تھا الحمدللہ، اور میں مستقل یہ دعائیں کرتا رہا۔ اور پھر جو واقعہ پیش آیا وہ مقصود الذکر نہیں ہے، وہ نہیں میں سنانا چاہتا ہوں، راز کو راز رہنے دو، کچھ چیزیں پردہ راز میں بھی رہنی چاہیے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں میری جو دعا تھی وہ یہ تھی، پہلے 10 عاشقوں میں مجھے قبول کروا دیجیے۔ اللہ بہت کریم ہے، اہل اللہ بڑی بڑی قربانیاں، بڑی بڑی کوششیں، کاوشیں کر کے گئے ہیں، لیکن آپ پیچھے نہ رہ جائیے گا، آپ پیچھے نہ رہ جائیے۔ سمجھے بھائی، آپ پیچھے نہ رہ جائیے۔ اس لیے عاشقوں، میں بڑے کھلے لفظوں میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی حق تو خیر کس سے ادا ہوں گے، لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو لکھوا سکتے ہو نہیں۔ جو مولانا کا جو درس 703 آیا ہے، جس میں مولانا وارث صاحب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اشعار کہے ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں آپ سے کہ آپ ان اشعار کو انہی کی زبانی سنیے، اس کا لطف الگ ہے۔ انہوں نے اپنی زبانی کہا ہے تو ظاہر ہے اس کا لطف الگ ہوگا۔ میں تو نقال ٹھہرا اور مجھ سے تو نقالی بھی نہیں ہوتی، شاعری تو میری بساط سے بہت اوپر کی چیز ہے، مجھے شاعری یاد ہی نہیں رہتی۔ ابھی ایک شعر سنوں گا، مجھے ابھی نہیں سنا سکتا میں اس کو آپ کو، مجھے یاد ہی نہیں رہتا شعر ویر،
لیکن وہ اشعار بڑے خوبصورت ہیں، ان کو سنیں آپ مولانا یوسف صاحب کے درس میں جا کر، درس 703 پر سنیے اور سر دھنیے، سر دھنیے، سر دھنیے، عاشقوں کی باتیں سن کر سر دھنیے کہ ہم کہاں پیچھے رہ گئے، ہم کہاں رہ گئے پیچھے۔ میں ایک بات پوچھوں، ہم یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عاشق عشق کی داد وصول کرتے ہوئے چلے گئے، ہم کہاں ان کی نقل کر سکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ہم دنیا میں ہی پیچھے رہ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ صفیں لگیں گی اس وقت میں پیچھے نہ رہ جانا، ہم نے شروعات ہی پیچھے سے کی ہے، ہم پیچھے ہی رہ جانا چاہتے ہیں۔ جن اہل اللہ نے کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن ان کا کوششیں کرنا، ان کا کاوشیں کرنا، ان کا مجاہدے اور ریاضتیں اٹھانا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، جو کرنے والے تھے وہ کر کے چلے گئے، ہماری چھٹی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا اس کا مطلب۔ وہ اہل اللہ اپنی کوششیں کر کے گئے ہیں، اپنی کاوشیں کر کے گئے ہیں، اپنے مجاہدے ریاضتیں کر کے گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل، ایک مثال بن کر گئے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوششیں کی ہیں، اب ہم جا رہے ہیں اپنے حصے کی کوششیں انجام دے کر۔ اب آپ ہمارے بعد والوں، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس دنیا کو، سنو میری بات، اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس دنیا کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر کر رکھنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سینے سے چمٹا کر رکھنا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم تو چلے۔ وہ اہل اللہ زبان حال سے ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اب آپ کہیں وہ تو کر گئے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نا، یہ نہیں ہے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بلکہ یہ ہے جو مسندیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، مسند عشق کہیے، مسند عشق کہیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں یار، میری سن تو لو، میری سن تو لو، ان کانوں سے نہیں سمجھ میں آتی میری بات، میری بات تو اس دل کے کانوں سے سنو تو سمجھ میں آئے۔ ان کانوں سے نہیں سمجھ، ان کانوں سے مت سنو میری بات، ان کو بند کر لو، اس دل کے کانوں کو کھولو تو میری بات سمجھ میں آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے میری بات؟ وہ عاشقین جو مسند عشق کو خالی کر کے گئے ہیں، ان مسندوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، ان مسندوں پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہ مسند عشق خالی نہیں رہنی چاہیے، یہ مسند عشق خالی نہیں رہنی چاہیے۔ یار سمجھ لو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لو۔ کب مجھے یوں تو بتاؤ، کب تک ہائے میری دنیا، ہائے میری دنیا، ہائے میری دنیا، یہ کب تک؟ کب تک؟ وہ لڑکپن کی باتیں، وہ بچپن کی باتیں ایسے یادیں شاید کل پرسوں کی باتیں ہوں، دیکھتے دیکھتے کب سفیدی آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور کسی دن یوں ہی کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر بھی یوں ہی کہہ رہے ہوں گے کہ یار کل پرسوں تک تو ہمارا بچپن تھا، آج ہم کب چلنے لگے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جس ہائے دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، ہائے دنیا کرنے والوں، دنیا کس کے ہاتھ آئی ہے جو آپ کے ہاتھ آئے گی؟
رہ گئی دنیا میں بھی تو ترقی کرنا ضروری ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں، ارے اس کے لیے اور بہت سارے ہیں۔ یہ عذاب، یہ حساب اپنے سر کیوں مسلط کرتے ہو؟ دیکھو، آپ کو عشاق کی وہ خالی پڑی ہوئی مسندیں پکار رہی ہیں جن کو وہ اپنے اپنے وقت پر خالی کر کے گئے ہیں۔ اہل اللہ کا نام لے کر ان کے نام کا پانی پینے والوں، ان کے نام کا کھانا کھانے والوں، ان اکابر، ان اللہ والوں کی مسندیں آپ کو پکار رہی ہیں۔ کون ہے اگلا عاشق جو پہلے اس مسند پر بیٹھنے والے سے آگے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتا ہو؟ کون ہے اگلا؟ آپ کہو انشاءاللہ میں ہوں۔ ہر آدمی اپنے کو پیش کرے، انشاءاللہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو کھپا دوں گا۔ ہمیں عاشقوں کی تشکیل ہے، ہم عاشقوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ آؤ دیوانو، آؤ آؤ دیوانو، آؤ دیوانو۔ کہاں سو گئے؟ صحابہ کے دور میں آوازیں لگتی تھیں، صحابہ اپنی ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے۔ آج آپ کو آواز دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، آپ کو پکارا جا رہا ہے، آؤ داد عشق وصول کرتے ہیں اس عظیم الشان بارگاہ مدینہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ داد عشق وصول کرتے ہیں، آؤ داد عشق وصول کرتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ مدینہ منورہ سے داد عشق وصول کریں؟ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو؟ چاہتے ہو تو سوچتے کیوں ہو؟ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھو اور کہو یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا حق ادا کرنے کی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنی بساط بھر پورا حق ادا کروں گا۔ حق تو ادا نہیں ہوگا کہ سب کچھ کر لینا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن کوشش تو کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق تو ادا کرو گے۔ آ جاؤ پھر، دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے در اقدس کے، آؤ میں تمہیں عشق کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ دیوانوں میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اور ان کی سنتوں کی طرف بلا رہا ہوں۔ آ جاؤ، دیکھتے ہیں کتنے دیوانے کمر باندھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کتنے ہیں اس امت میں وہ لوگ جو آج سے یوں کہیں گے، ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جماعت میں آج سے داخلہ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی صف میں آج سے ہمارا بھی داخلہ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عاشقین کاملین، عاشقین صادقین، عاشقین دائمی میں شامل فرمائے، نسلاً بعد نسلن، اور اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں اور اپنی تشکیل خود کریں کہ میں آج سے مکتب عشق کا طالب علم ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔